یا غوث زندہ باد، بتایا گیا زندہ باد۔ الارباب جنود محمد، مسلمانوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ رسول اللہ کا ذکر سن کے بے قرار اور بے چین ہو جاتی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضور کا ذکر سنے دل خوش ہوا تو وہ ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کی ہوتی ہے گاڑی کی، ایک بار میں پوری گاڑی نیچے سے اوپر تک، تو یہ جو ہے غنیمت ہے کہ استاد محترم آپ کو موقع دیے، وقت دیے، اور میں تھوڑا سا محسوس ہو رہا کہ یہاں تھوڑی جگہ کم ہے سامنے، اور یہ پیچھے والے انشاءاللہ تعالی میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی سید صغیر احمد نقشبندی صاحب کی درس درخواست کرتا ہوں۔ ہماری نماز نہیں ہوئی ہے، ہم کو اجازت دیجیے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله مولانا العظيم، وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ علماء کرام، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، پیارے بچوں، نوجوانوں، میں سب سے پہلے دل کی گہرائی سے مسجد حاضہ کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک عظیم جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا، اور ان نوجوانوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے، ان کے اعمال کی اصلاح کے لیے علماء کو مدعو کیا۔ بڑے بڑے عالم دین سے آپ خطابات سنتے رہے۔ انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا مضمون و مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ زیادہ وقت لیے بغیر ماشاءاللہ یہ عمل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں یہ جو ہم جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو جلسہ کر رہے ہیں، یا خوشی میں پکوان کرتے ہیں، یا جلوس نکالتے ہیں، یا نعرہ تکبیر یا آواز بلند کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے
قرآن اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے، کوئی ہم نیا کام اپنے طور پر نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہم اپنے طور پر کچھ بھی نیا کام نہیں کر رہے۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب جتنے بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر ماشاءاللہ، نہ کوئی دولت کی وجہ سے، نہ روپے کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے، صرف نبی کی محبت آپ کو بٹھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق نبی میں اضافہ ہو جائے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چیز ہم کو کرنی چاہیے، یہ چیزیں ہم کو کرنی چاہیے۔ پہلی بات یاد رکھ لیں کہ میں بتاؤں گا یہ فائدہ کیا ہوتا ہے، ایسے جلسے منانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، جائز ہے، نہیں جائز ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے یہ چیزیں، اور اس سے اور ہم کو کیا فائدہ، دنیا میں کیا فائدہ، آخرت میں کیا فائدہ۔ یہ 2-3 باتیں بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو حضور کی محبت نے بٹھا دی ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام آپ کو بٹھا دیا ہے۔ ماشاءاللہ جب تک آپ بیٹھتے رہیں گے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی رہے گی اور عشق نبوی میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ان بچوں کی اخلاق، کردار، اعمال صحیح ہوتے رہیں گے، اعتقاد، عقیدہ سب صحیح ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آج کے دور میں، ایسے دور میں ایسا عمل کرنا بے مثل کام ہے۔ آئیے میں آپ کو بھائیوں، جو قرآن کی آیت کریمہ جو میں پڑھا ہوں وہ 11ویں پارے کی 11ویں رکوع کی آیت کریمہ ہے۔ اب لوگ بولتے کہ یہ میلاد منانا کہاں سے جائز، منائیں تو ہوتا کیا، یہ باتیں ہم کو سمجھنی چاہیے۔ ہماری شریعت کا دار و مدار کہیں پہ ہے؟ قرآن، دوسرے نمبر پر سنت، تیسرے نمبر پر صحابہ، یہ آئیں گے نا بھائی، پہلے سب سے پہلے قرآن۔ قرآن میں کہیں ہے یا نہیں ہے پہلے سن لیجیے، میں آپ کو ترجمہ کروں گا۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ کہہ دو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو خوشی کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود بول رہا، خوشی کا اظہار کریں۔ اب خوشی کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، پکوان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، یہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہٹ کر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھو، ہٹ کر نہیں۔ اور یہ جو حکم ہے اللہ کا حکم ہے۔ اب بعد میں اگر قرآن میں نہیں آیا تو سنت میں دیکھنا، حدیث میں دیکھنا، اب اس میں نہیں ہے تو صحابہ کے پاس جانا۔ اب اپن پہلے بول رہے صحابہ کرے کیا، ارے بھائی پہلے قرآن کو دیکھ، قرآن میں ہے تو اب نیچے مت اتر۔ قرآن میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانے کے لیے کہا، یمن کے لیے بھیجانے کے بعد کہا تم جا کر فیصلہ کیسے کرو گے، وہاں جا کے کیا بولیں گے اسلام کے بارے میں؟ تو بولیں گے یا رسول اللہ پہلے قرآن میں دیکھوں گا، قرآن کے ذریعے فیصلہ کروں گا، قرآن میں آ گیا تو اب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے، قرآن میں نہ ملے تو کیا کریں گے؟ آپ کیا حدیث شریفہ کو غور کروں گا، پڑھوں گا اور پیش کروں گا، اگر وہاں بھی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ قرآن اور حدیث کو دیکھ کر پھر فیصلہ کروں گا۔ بولے تو پہلا فاسٹ کیا ہے؟ قرآن، پہلا قرآن۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے جب تمہیں کوئی نعمت مل جائے، دنیا کی نعمت مل جائے، آخرت کی نعمت مل جائے، دینی نعمت مل جائے، دنیاوی نعمت مل جائے، تو اللہ فرما رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرتے جاؤ، خوشی کا اظہار کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بندوں کا فائدہ نہیں، تو بندے بنا رہے ہیں اپنے طور پہ، بندوں کو معلوم کیا ہو، بندے فائدہ بنا رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر جو جو چیزیں رکھا ویسے ہی قرآن اتارا۔ آپ خود غور کرو، اگر آپ کو نعمت مل گئی تو خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ آپ تو بڑے ہو گئے، نوکری کے اندر جیسے ہی تنخواہ آ جائے تو دکان کھولے تو پیسہ آ گیا تو خوش ہو جاتی ہے، تو آپ تو بڑے ہو گئے۔
1 سال کے بچے 2 سال کے بچے کو دیکھو، آپ کے گھر میں اگر پوترا ہے، نواسا ہے، بیٹا ہے، تو ایسے وقت آپ کیا کرو، ایک چاکلیٹ بچے کے سامنے پیش کرو، دیکھو بھاگتا بھاگتا آتا، خوشی سے جھومتا، خوش ہوتا، کھاتا، مست رہتا. ہوتا نہیں ہوتا، یہ فطرت میں اس کو کیا سمجھ میں آیا؟ چاکلیٹ دیکھتے ہی اللہ کی ایک نعمت ہے بچے کے لیے چاکلیٹ، وہ مچل رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. اب اس کے سامنے 1000 روپے رکھے تو 2000 روپے لے، خوش نہیں ہوتا. خوش کہتے ہو رہا، چاکلیٹ ہو رہا. یہ کون رکھا؟ کیا آپ نے بنایا؟ کیا آپ نے تعلیم دی؟ قرآن پڑھا کے بولے چاکلیٹ جب تم کو مل گیا تو خوش ہو جانا؟ پڑھائے نہیں پڑھائے؟ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا، چھوٹی نعمت ملتے ہی وہ مچل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا. اسی طرح بندے کے لیے کہا کہ دیکھو دینی نعمت مل جائے تو خوش ہونا، دنیاوی نعمت مل جائے تو خوش ہونا اللہ کا حکم ہے. اس لیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. میرے نبی سے بڑھ کر، آپ کی آمد سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں میرے بھائی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اچھا آپ ذرا بولو، وہ بچے کو چاکلیٹ دے تو خوش ہوگا؟ والد صاحب گود میں اٹھائیں گے یا بھائی گود میں اٹھا کے لے کے پھر رات چوم رہا، اندر گھوم رہا. اب باہر جانا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا، دکان کھولنے کا ٹائم ہو گیا. آہستہ سے رکھتے کیا کرتا ہوں، بچے کو رکھتے کیا کرتا، رونا شروع کر دیتا. کیوں؟ اس کو جتنی دیر تک باپ کی نعمت ملی، بھائی کی نعمت ملی، گلے سے لگاتا رہا، پیار کرتا رہا، نعمت میں خوش رہا، ڈوبا رہا. اب جیسے والد باہر نکلتے رونا شروع کر دیتا. یہ دنیا میں ہے نہیں ہے، آپ لوگ روتا نہیں ہوتا. تو یہ فطرت میں رکھا، جب غم کی بات آ جائے تو رونا، اور خوشی کی بات آ جائے، نعمت مل جائے تو مسکرانا، خوشی کا اظہار کرنا رب نے رکھا. اب ان کے ذہن میں بیٹھتا ہی نہیں تو ہم کہاں سے جا کے بٹھائے. انشاءاللہ یہ بات آگے بتاؤں گا، اگر نہیں کرے، ایسا نہیں کرے تو آگے بتاؤں گا تقریر میں کیا ہوگا. پہلے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھو بھائی، کیا محبت کی حضور سے ہمارا کیا تعلق، ایسا تعلق کچھ بھی نہیں. صحابہ کے تعلق کو دیکھو، ان کا جو تعلق تھا، محبت، ان کی جو محبت تھی، کیسی محبت ہے، ایسی محبت ہے، لاجواب محبت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا، خلیفہ ثانی. اگر یہاں پر کوئی بہت بڑے قطب ابدال ولی بولے کہ تم کو جنت ملنے والی ہے بھائی، اور پکی بات بولے تو اس میں کتنی خوشی ہوگی. بولو ساری زندگی تو اپن دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے جنت دے دے، جہنم سے بچانا، مولا جنت دے دے، جہنم سے بچانا. دعا کرتے نہیں کرتے، کیونکہ ہمیشہ ایک مرتبہ گیا تو باہر آنے کا نہیں ہے. ادریس علیہ السلام جب جنت میں گئے تو واپس نہیں آتا ہوں بولے. ادریس علیہ السلام بولے اب نہیں آتا ہوں میں، یہاں جنت میں ہوں، بس مزے میں سکون میں ہوں. ادریس علیہ السلام، اگر جنت کی خوشخبری کسی کو اگر سنا دی جائے تو کتنا مچلنے لگ جائے گا معلوم ہے آپ کو. آؤ ہم عاشق رسول کے پاس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. ذرا سنیں، آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر سنو، میں نے تمہاری جنت کو دیکھا ہے، وہاں کے باغ و بہار کو دیکھا، وہاں کے حور و غلمان کو دیکھا، وہاں کے نہروں کو دیکھا، بہت ہی حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. میں نے آپ کی جنت کو دیکھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہونا چاہیے ذرا بتاؤ. تو ہر کوئی کہے گا مچلنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، سب سے بہتر ان کی جنت ہے تو خوش ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، وہ خوش نہیں ہو رہے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنت کا تذکرہ سننے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب وہ جنت سے نکلنے والے نہیں ہیں. دوسروں کی جنت سے بہتر ان کی جنت ہے. وہ کس سے سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے سن رہے ہیں. اس کے باوجود روتے چلے جا رہے ہیں. معاملہ کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. بخاری شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں آتا ہے، سیاستہ کی حدیث پاک میں آتا ہے. جتنی احادیث کی کتاب لو اس کے اندر آپ کو ملے گا میرے بھائیوں، یہ واقعہ ملے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عمر میں نے تمہاری جنت کو دیکھا ہے، بڑی حسین و خوبصورت ہے، ایسی خوبصورت، اتنی حسین، دل چاہا، من چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں. کتنی جنتیں اللہ نے
رسول فرماتے ہیں وہ جنت کو دیکھنے کے بعد دل چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں، اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ داخل ہو گئے؟ آقا نے فرمایا نہیں داخل ہوا۔ کیوں یا رسول اللہ کیوں داخل نہیں ہوئے؟ تو آقا فرماتے ہیں الحیا، حیا آئی، حیا آئی، یہ کہنا تھا، سن لو یہ کہنا تھا، زارو خطار ہونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ جنت تو حسین ہے، وہاں کے باغ و بہار حسین ہے، وہاں کی حور و قلمہ بہتر ہے، جنت بہتر ہے۔ یا رسول اللہ ایسی جنت لے کر کیا کروں جس کے اندر نبی کے قدم نہیں پڑے ہیں، میرے آقا کے قدم نہیں پڑے، ایسی جنت لے کر میں کیا کروں؟ وہ جنت بھی لینا چاہتے ہیں تو نبی کے وسیلے سے لینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ان کا ایسا عشق ہے، ذرا غور کرو میرے بھائی۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں بولوں گا، جتنی باتیں بولوں گا آپ کو حدیث سے سناؤں گا، سمجھ بھی آنی بات اب بتاؤں گا، اس کے بعد اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ دو حدیث سناؤں گا، بس حدیث سے ذکر کر کے اپنی بات کو ماشاءاللہ سے بات کھانا بھی کھانا ہے۔ انتظامات بڑے وسیع انتظامات ہیں، روحانی غذا، جسمانی اس کا احساس ہے ہم کو، آپ کو جو ہے ادھر بھی فکر ہے ادھر بھی ہے، تو دونوں چیزیں آپ کو زیادہ ٹائم لیے بغیر میں انشاءاللہ ختم کروں گا۔ اطمینان سے بیٹھے۔ آئیے اب اور صحابہ کے عشق کو ہم دیکھیں، پھر مضمون کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، مولانا باقی صاحب سے سنے، مولانا انوار صاحب سے سنے، ابھی تک مولانا شبیر صاحب سے، فرقہ زبان شراب نے سنی، سب سے سنی، سنتے رہتے ہیں۔ جنگ احد کا نام سنے ہوں گے ماشاءاللہ، علماء سے سنے ہوں گے 70 صحابہ جس کے اندر شہید ہوئے، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور بعض مورخین یہ لکھے کہ بہت بڑا نقصان واقعہ تھا، مگر حقیقت میں اگر دنیا میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو جنت، وہ جنگ احد کا واقعہ۔ وہاں صرف اور صرف آنے والی امت کے لیے رب کائنات نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے عشق نبی کا جو منظر پیش کیا ہے، قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر الی النہایہ، ویسا منظر کبھی دیکھا ہے نہ دنیا نے دیکھی گیا۔ کیا ہوا جانتے ہو؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، اس میں سب تقریباً صحابہ حضور کی حفاظت میں شہید ہوئے، میرے آقا کی حفاظت میں شہید ہوئے، آپ کی حفاظت میں۔ کیسے؟ ہر ایک صحابی مشرکین میرے نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے دور دور سے تیرے چلاتے ہیں۔ آقا کو شہید کر دیا جائے تو اسلام یہیں پر ختم، اسلام جب ختم ہوگا تو پھر اس کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نشانہ سادھنے لگے اور نشانہ کیا انہوں نے اور تیر چلانے لگے تو ہر ایک صحابی آتا گیا، شہید ہوتا گیا، شہادت کا جام پیتا گیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ موقع مجھے بھی ملا تھا، حضور کی حفاظت کا موقع مجھے بھی ملا تھا، میں آقا نبی پاک علیہ السلام کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا، حضور کی حفاظت کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تھا، آقا پیچھے تھے، جتنی تیریں آتی تھی وہ تیریں سینے پر لے جایا کرتا تھا، سینے پر لیتا تھا، جسم پر لیتا تھا، ہر آنے والی تیر کو میں اپنے جسم پر لیتا تھا، میں اپنے جسم کو حرکت نہیں دیا، حرکت اس لیے نہیں دیا اگر حرکت دے دوں ہٹ جاؤں کوئی تیر جا کر میرے نبی کو لگ نہ جائے، اس طرح ہر آنے والی تیر لگتی گئی، یہاں تک کہ میرا جسم زخمی ہوا، پیٹ زخمی ہوا، سینہ زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہوا، ہاتھ زخمی ہوئے، آنے والے تیر کو میں اپنے اوپر لیتا گیا، ہٹا نہیں، اپنی گردن نہیں ہلایا، سب کچھ اپنی جان
فدا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. یہ کہا کہ میں ایک تیر کو دیکھتا گیا, ایک لخت میں ایک تیر کو دیکھتا گیا, وہ آ رہا تھا, میری سمت آ رہا تھا. میرے بھائیوں, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے جسم کے اندر سب سے نازک تر حصہ کون سا ہے؟ تو ہر کوئی بولے گا یہ آنکھ ہے. آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے پلکوں کو رکھا ہے, کیونکہ کوئی گرد غبار نہ جائے. گرد غبار اگر آنکھ میں چلے جائے تو بے چین ہو جاتا ہے. رات میں اگر گرد غبار چلی جائے ساری رات جاگتا رہے گا, ساری رات کاٹتا رہے گا یوں ہی. میرے آنکھ سے پہلے وہ دن کا نکالو, معمولی سا دن کا, اسے ساری رات جاگنے پر مجبور کر رہا ہے. کیوں؟ آنکھ میں تکلیف ویسی ہی ہوتی ہے. آؤ ذرا عشق نبوی کے دیکھو, ہم اس ایک منظر کو سامنے لے آؤ. قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کافروں کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں, ادھر سے آنے والی تیر کو, ہر تیر کو اپنے جسم پر لیتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تیر میری سمت آتا گیا, میں دیکھتا رہا, میں دیکھتا رہا, آ رہا ہے, آ رہا ہے. وہ آتے ہی نہ میں نے گردن ہلائی, نہ میں نے آنکھ بند کی, بس کسی طرح کھڑا. کیوں کھڑا رہا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیر اگر میں حرکت دیتا وہ تیر میرے نبی کو لگ نہ جائے. آیا اور کہاں لگا؟ وہ فرماتے ہیں آیا میرے آنکھ کے اندر دھس گیا, آنکھ ہے کہ باہر آ گئی, خون ہے کہ بہتا گیا. اب میں اسی طرح رہا, نہ پلٹا, نہ جھکا, نہ ہلا, نہ گردن ہلائی, بس اسی طرح رہا, اسی طرح ٹکا رہا. کیوں؟ دل نے کہہ رہا تھا, من یہ کہہ رہا تھا, ہر عضو اپنا قربان کرتا جا نبی کی محبت پر. اس طرح ایک عالم تھا. اس کے بعد جب تیریں آنے بند ہو گئی تو میں پلٹا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. جیسا ہی پلٹا, میں پلٹنا تھا, آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, چہرے مصطفیٰ دیکھ لیا. فوراً آپ نے پوچھا اے غلام چاہتے کیا ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نوجوان ہے, میری بیوی نوجوان ہے, یہ اس کو اسی طرح بٹھا دیجئے. میرے ہاتھ سے وہ ڈلہ لیا, لیکن آقا نے جیسے بٹھا دیا, آنکھ اچھی ہو گئی, آنکھ اچھی ہو گئی, دیکھنا شروع کر دیا. کسی نے تھوڑے عرصے کے بعد پوچھ ہی لیا بتاؤ تو صحیح ہے قتادہ تم دیکھتے کیسے ہو؟ یہ آنکھ سے بینائی تو سلب ہو گئی ہوگی, آنکھ تو باہر آئی تھی. انہوں نے کہا ارے ناداں, بینائی دینے والا, روشنی دینے والا, آنکھ بنانے والا خالق و مالک ہے, مگر یہاں روشنی بڑھانے والے حبیب خدا ہے. ان کا ہاتھ لگ گیا اور بڑھ کر دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ ہے محبت, یہ ہے محبت میرے بھائیوں. صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی, ہم کیا کر رہے ہیں؟ بظاہر بولتے محبت. ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کی باتیں سننے کی, یہ بہت بڑی نعمت ہے. کچھ تو اس میں چکن ہے, جائز کے ناجائز, جائز کے ناجائز. اب محبت کہاں سے بڑھتی بات؟ انہیں اترتی چ نہیں, بنتی چ نہیں محبت, کیسا بیٹھی گی؟ انہیں مانیں گے تو اچھی طرح مانیں گے تو بیٹھے گی, نہیں مانیں گے تو کہاں سے بیٹھے گی؟ یہ حال ہمارا ہے. اب سوال ہو کہ صحابہ منائے کیا؟ ارے صحابہ تو ہمیشہ ہی مناتے تھے. دو حدیثیں میں شکر کو ملا, میں آپ کو کیا بولا؟ دو حدیثیں. صحابہ تو ہمیشہ ہی مناتے تھے. اللہ کی نعمت ملتی تو ایک جشن کا اہتمام ہوتا تھا, جشن کا اہتمام, بڑے جشن کا اہتمام, بہت زبردست جشن کا اہتمام. روزانہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے. اچھا اب یہ جلسے کر رہے ہیں, چاہے اتنے بیٹھے میں صحیح ایمانداری سے بولو, اتنے بیٹھے میں نا بھائی آج کا جلسہ ہو رہا تو حضور کی عظمت کا, حضور کی رفعت کا, نہیں سیرت بیان کرو, حضور کیسا کھاتے تھے وہ بولو, حضور کیسا نماز پڑھتے تھے بولو. اگر اتنا ضروری رہتا تو اللہ ضروری کرتا تھا, نہیں کرتا تھا بولو. ہم 5 وقت اذان کے بعد جشن میلاد مناتے ہیں. جشن میلاد, میلاد کے اندر کیا ہو رہا؟ حضور کی عظمت بیان کی جا رہی, حضور کی نور کی, حضور کی تعظیم کی, نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی. 5 وقت وہاں ہم جشن مناتے روزانہ.
جیسے ہی اذان ہوتی شیطان کیا کرتا بولو بھاگ جاتا سیدھا بہت تیزی سے بھاگتا اذان ختم ہوتے پھر آتا اقامت ہوتی بھاگتا نماز میں آتا پھر جاتا ہوتا نہیں جب نماز میں آتا سیدھا سیدھا ان صاحب خیرت پڑھتے رہتے اپن اپنی دنیا میں رہتے اب کیسا ہے دماغ جلدی ختم ہوا تو ذرا باس کا ماشاءاللہ پورے عاشق ہے باس کا جلدی ختم کرے مجھ بڑے بڑے سورے پڑھتے ہیں شیطان آ رہا گھما رہا کدھر کس کو دکان میں لے جا رہا کس کو مکان میں لے جا رہا کسی کو موبائل میں لے جا رہا کسی کو کاروبار میں لے جا رہا سب جا رہے نہیں صحیح بولو جا رہے نہیں جا رہے اذان کے وقت بھاگتا اقامت کے وقت بھاگتا نماز میں آتا تو کیا کرنا چاہیے نماز تو میرا جو کیا ہونا چاہیے یہ بولنا چاہیے اے اللہ یہ دعا کرنا نہیں اے اللہ پروردگار عالم شیطان آنے والا ہے ذرا میرے ذہن کو ایک ہی جگہ رکھ دے ایسی نماز میں پڑھوں ایسی نماز پڑھوں کہ بس تیرے ہی ذکر میں رہوں ایسے دعا کرنا نہیں کرنا بولو کرنا نہیں کرنا کوئی کرے آج تک کوئی نہیں کرتے اور اللہ بھی نہیں بولتا اللہ بھی نہیں بولتا رسول بھی کیا بولتے آپ اذان ہو جاتی شیطان آیا بھاگ گیا کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا وارزقنا شفاعته میرے بھائیوں بولو تو صحیح یہاں آپ یہ دعا نہیں کرتے مولا اب میں نے معراج المومنین مومنوں کی معراج نماز ادا کرنے جا رہا ہوں مولا میری نماز کے اندر شیطان سے حفاظت کرنا نہیں یہ بولتے بلکہ یہ دعا کرتے ہیں پروردگارا اے اللہ یہ نماز کے قائم کرنے والے رب پروردگار عالم ہمارے نبی علیہ السلام کو مقام وسیلہ عطا فرمانا کہتے ہیں مولا مقام محمود شفاعت عظمیٰ کا مقام عطا فرمانا اے اللہ ہمیں شفاعت آپ کی نصیب فرما سبحان اللہ یہ کیا کر رہے ہیں ہر نماز کے بعد نبی کا جشن منا رہے ہیں نبی کی عظمت بنا رہے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا ہے عسى ربک مقام محمودا اے حبیب تمہارا پروردگار عالم تمہیں مقام محمود عطا کیا پھر بولنے لگا کیا بول رہا ہے اے بندو تم میرے بندو ذرا بولو اپنے نبی کی شان میں ذرا منہ کھول کے بولو اے اللہ انہیں مقام محمود عطا کرنا انہیں مقام محمود عطا کرنا کیا معاملہ ہے کیا راز ہے کیا عشق ہے اللہ بھی یہ پڑھانا چاہتا ہے میری نماز سے پہلے میرے نبی کا تذکرہ کرو جشن مناؤ پھر آؤ تمہاری نماز مقبول کر لوں گا پسند کر لوں گا تمہیں اجر ثواب عطا کر دوں گا ہے نہیں کیا بولتے حضور کرنا ہے پھر کیا بخاری شریف میں آتا بخاری بولتے ایسا پڑھے تو کیا ہوتا کرے بھرو یاد ہے کہ نہیں غصہ ہے یہ پڑھے تو کیا ہوتا اللہم رب هذه الدعوة التامة کیا ہوتا ثواب ملتا ثواب بولے تو 100 نے کیا 20 نے کیا 1000 نے کیا کروڑ نے کیا کتنے نہیں پھر کیا ملتا آقا فرماتے سنو آقا فرماتے تو میرا ذکر کیا تو محشر کے دن اب تیرے لیے مجھ پر لازم ہو گیا تو جہنم میں جانے والا ہوگا تیرے گناہ کے دلدل میں تو پھنسا ہوا ہوگا ایسے سمے میں تجھے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاؤں گا سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علماء نظامیہ کیا فرماتے حضور حلت شفاعتی وجبت شفاعتی اب مجھ پر لازم ہو گئی تیری سفارش کرنا کیوں نماز پڑھنے کی وجہ سے عبادت کرنے کی وجہ سے ریاضتیں کرنے کی وجہ سے یا اور کوئی عمل کرنے کی وجہ سے نہیں تعلیم میری کرنے کی وجہ سے سلام میری بیان کرنے کی وجہ سے میلاد میرا منانے کی وجہ سے جشن کا اہتمام کرنے کی وجہ سے میں بھی تجھے
روزے محشر میں سب پریشان ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں گے نفسی نفسی. ہر کوئی کہے گا میں نفسی نفسی کہہ رہا ہوں گا. ایسے سمے میں اللہ کے رسول فرماتے چل میں تجھے جنت کا راستہ بتاتا ہوں. یہ ہے نا بھائی, ہے تو وہ بخاری شریف اٹھاؤ, سب بخاری شریف مسلم شریف بتا رہا ہے. تو ہم کیا پڑھ رہے تھے بولو, کیا کہاں خوشی صحابہ بولو مناتے رہے, نعمت ملی تو مناتے رہے. ایک حدیث کو دوسری حدیث کیا بڑا, دوسری ایک اور حدیث سنا کے بھی بات کو ختم کرتا ہوں. مول صاحب پہلے بول کے گئے 1.5 گھنٹہ پہلے آتا تو کر لیتا, آپ کیا کر سکتے بولو, مقررہ بولتے ہیں اس لیے پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ حضرت اب محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, حدیث کی ایسی خدمت کی ہے ماشاءاللہ, اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے, جو ٹائم نہیں ہے بتانے کا. بانی جامع نظامیہ کے جو فاؤنڈر ہیں ان کے شاگرد ہوتے ہیں. یہ علماء جتنے بھی ہیں وہ حدیث کی کتاب پڑھ کے آتے ہیں, وہ حدیث کی کتاب. تو محدث دکن علیہ الرحمہ ایک حدیث کو لکھتے ہیں, وہ حدیث مسلم شریف میں سیاستہ میں حدیث کیا ہے. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سنے ان کے نام, پھر سن لیجیے. انہوں ذرا دبلے ہو رہے تھے, کیا ہو رہے تھے, دبلے ہو رہے تھے. ہمارے میں بھی کوئی بھی دبلا ہوتا, ایک دوست دوسرے دوست کو پوچھتا بھائی کیا بات ہے دبلے ہوتے جا رہے ہیں, کون سی فکر لگی تمہارے کو, تو بولتا کچھ نہیں میرا نوکری میں کئی دن سے تنخواہ رکی ہوئی ہے. دوسرا پوچھا کیا بات ہے, یہاں دکان ہی نہیں چل رہی. تیسرے سے پوچھا کیا بات ہے, دبلے ہو رہے, مکان بنا رہے. چوتھے سے پوچھا کیا بات ہے, دبلے ہو رہے, بچی کی شادی ہے. ہمارا جو دبلا پن ہونا ہے ایسے, انہوں جو دبلے ہو رہے کیوں ہو رہے, انہوں جو دبلے ہو کس بات میں کون سی فکر ہوں گی ان کو. اب دبلے ہو رہے بولے تو ہمارا ایک مقصد ہے, کئی کو دبلے ہو رہے حضرت فکر ہوگی بچی کی شادی ہے, بچے کی شادی ہے, نوکری نہیں چل رہی ہے, مکان بنانا ہے, دکان کے کاروبار بڑے ہوئے, فلاں 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 فلاں, اس لیے دبلا ہو رہا ہوں. ٹینشن بہت ہے ان کو, ٹینشن تھا. حضور نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں, عاشق رسول ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے, چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے والے. ایک دن آ گئے آقا کی بارگاہ میں, آ گئے, آنے کے بعد چہرہ بدلا ہوا تھا. آقا نے پوچھ لیا بتاؤ تو صحیح ہے صوبان کیا بات ہے, چہرہ بدلا ہوا ہے, چہرہ بدلا ہوا ہے, کوئی فکر مند ہو نظر آتے ہو, فکر کچھ لگی ہوئی ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یہ مرض ہے یا رسول اللہ, ایسا مرض ہے, ایسا مرض ہے یا رسول اللہ کہ مت پوچھو, وہی مرض مجھے دبلا کرتا چلا جا رہا ہے. چہرے پر جو دیکھ رہے ہیں وہ اداسی چھائی ہوئی ہے, وہی مرض کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے. آقا نے پوچھا کیا بات ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون سا مرض ہے. تو مرض بتانے سے پہلے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں, میری جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ. پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹوں سے اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا یا رسول اللہ میری بیوی سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں, سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر مرض کائے کا ہے بتاؤ تو صحیح. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مرض یہ ہے کہ گھر میں جب رہتا ہوں کبھی کبھی بے چینی ہوتی ہے, غم چھا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہوں, بے چین ہوتا ہوں, تو اس کی دوا کیسے کرتا ہوں معلوم ہے, اس کا علاج کیسے کرتا ہوں یا رسول اللہ. بھاگا بھاگا گھر سے نکل کر آتا ہوں, چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہوں, سارے غم چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں یا رسول اللہ, سارے غم چلے جاتے ہیں, سکون مل جاتا ہے, خوشیاں مل جاتی ہے, راحت مل جاتی ہے, سرور مل جاتا ہے یا رسول اللہ. چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہوں, سارے غم بھول جاتا ہوں. پھر اور کئی کا مرض ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اصل مرض بتانا چاہتا ہوں. عرض کرنے لگے اصل مرض یہ بتانا چاہتا ہوں, ساری کائنات فنا ہے, کوئی رہنے والا نہیں ہے, میں بھی
مرنے والا ہوں ایک دن، آپ بھی دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، مگر جنت میں آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ آپ کا مقام ہوگا۔ میں جنت میں جاؤں گا تو کون سی جنت میں رہوں گا نہیں معلوم، جنت میں جاؤں یا نہ جاؤں، اور نچلے درجے میں جنت میں ہوں گا، دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا، بے چینی ہوتے رہے گی، یہ مرض کھایا جا رہا ہے یا رسول اللہ۔ دنیا میں جب پریشان ہوتا ہوں تو آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں یا رسول اللہ، سارے غم چلے جاتے ہیں، سارے پریشانیاں چلے جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ غم کھایا جا رہا ہے، وہ غم ایسا کھایا جا رہا ہے یا رسول اللہ، آپ اعلیٰ مقام میں ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو آقا خاموش ہے، جبرائیل امین کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں آتا ہے، آقا نے اسی وقت فرما دیا، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ مسئلہ ہمارا بھی حل ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ سبحان اللہ، اتنا بولے آپ، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ جب نعمت میں کیا بولا، آپ کو ایک نعمت ملی، کون سی سنے آپ نعمت؟ چاکلیٹ۔ جو حضور سے محبت کرے گا جنت میں دیدار مصطفیٰ کرتا رہے گا، غلام بنے گا مگر دیدار مصطفیٰ کرتا رہے گا، غلام بنے گا دیدار مصطفیٰ کرتا رہے گا، یہ اس کو شرف نصیب ہوگا۔ یہ نعمت میں سن لو، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ صرف خود سبحان اللہ بولے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، کیا کہتے ہیں سنو، خدا کی قسم، ہم جب سے مسلمان ہوئے، اسلام لائے، جب سے آج تک ہم اتنا خوش نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات سننے کے بعد ہمارے اندر خوشیاں دوڑ گئی، ہر کوئی جشن کا اہتمام کرتا رہا، جشن کا اہتمام، کیونکہ بات ہی کیسی تھی نا بھائی، انہوں نے جشن منایا نہیں، نعمت کا سن کے بنایا نہیں، بنایا، خوش ہو گئے۔ اور کیسی خوشی، ابھی تک ہم ایسا خوش ہوئے نہیں اسلام لائے جب سے، بولے اسلام لائے جب سے ایسے خوش ہوئے نہیں۔ ان کے گھر میں شادی بھی ہوئی ہوں گی، ان کے بچے پیدا بھی ہوئے ہوں گے، ان کے گھروں میں کیا کیا خوشیاں آئی ہوں گی، دنیا کتنے اونٹ ملے ہوں گے، کیا کیا ملے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ہمارے درمیان ایسی خوشی کی لہر دوڑ گئی، ایسی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اس سے پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ تو میرے بزرگوں، یہ خوش ہونا یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے، طریقہ ہے۔ خوش ہوئے تو ہوتا کیا، بولو ایک حدیث بول کے ختم کرتا، ہوتا کیا؟ جب آدمی کے اندر خوشی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تجربہ کار اتنے بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ، خوش ہوئے تو انہیں خود بخود کیا کرتا معلوم، سب کچھ لٹانا شروع کر دیتا، انتانی کرتا۔ مولانا واجد صاحب کسی کو بولے، جب پہچانتے نہیں، کیا امام صاحب بولے میں ذرا دعوت رکھوں نا، آپ کہیں کہ مجھے اب دعوت دو، آپ کہیں کہ بول کر ٹال دیں، نہیں اب مشکل ہے، مگر اس کے برعکس آپ کے بیٹے کی شادی ہو تو اب کیا کرتے معلوم، خوشی آ رہی ہے آپ کے گھر میں۔ مولانا ایک مرتبہ بولے تھے دعوت تو بولے تو نہیں دیے، اب جب گھر میں خوشی آ گئی، مولانا کے گھر تک پہنچے، کارڈ پر مولانا کا نام لکھتے، لکھ کر بولتے ہیں صاحب آپ کو کیسا بھی آنا ہے، کیوں پہلے نہیں بلائے، اب کیوں بلا رہے ہو، اب کیوں بلا رہے ہو؟ مولانا آپ کے خاطر آپ جو ہے شادی خانہ بک کیا ہوں، لائٹنگ بھی لگی ہوئی ہوگی، کھانا بھی پکوان ہوگا، بہترین مرغن غذائیں ہوں گے، یہ لاکھوں روپے کیوں لٹا رہے ہو بھائیو، کیوں لٹا رہے ہو؟ اس لیے لٹا رہے ہیں ہمارے گھر میں خوشی آ رہی ہے، لاکھوں روپے لٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ بندے کی فطرت میں ہے وہ لٹانے لگ جاتا ہے، سب کچھ خرچ کرنے لگتا ہے۔ جب خوشیاں ملتی ہے تو اہل سنت والجماعت کو جب خوشیاں ملتی ہے تو اللہ کے راستے میں پکوان کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، جشن کا اہتمام کرتے ہیں، رب کی بارگاہ کی قربت نصیب کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا بولے، ہوتا نہیں ہونا، آپ کھلا بولے تو پھر بھی ملصاب آئے، دوسرے ملصاب کو لے جا رہا بولے آخری آپ کا دوست بولا تو کھلا دے کرنے میں، وہی دوست کو ایک ٹائم پر اب آؤ میں آپ کو بتانا عیسیٰ کیا ہوتا ہے۔ تب ایک حدیث سنا کے بات کو، جب آدمی کے اندر خوشی، یہ لوگوں کے اندر خبز رہتا جی، کہاں خوشی منانا بولے، انہیں کیا دین کے لیے مرتا،
اس کے دین میں ہے، اس نے دل میں محبت اتنی تو کہاں سے مرتا انہیں دین کے لیے خدمت کیا کرتا، کھانے کے واسطے نکلتا یہ مسجد سے وہ مسجد کو فلاں جگہ فلاں 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 جگہ ایڈورٹائز کرتا ہو. یہ چیز ہے آدمی کو مر مٹنے کے لیے تیار کر دیتی ہے، لٹانے کے لیے تیار کرتی ہے. یاد رکھو بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں. آؤ حدیث سے سناتا ہوں میں آپ کو. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. ان کی توبہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی، ان کی توبہ کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی. جنگ تبوک کا موقع تھا. جنگ تبوک میں اتنی سخت امتحان، کٹھین امتحان کی جنگ تھی، بہت دور جانا تھا، دھوپ شدت کی تھی. آقا نے فرمایا چلو جہاد کے لیے. صحابہ نکل گئے، منافقین رک گئے، اس میں سے 3 صحابہ بھی رک گئے. ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رک گئے. جب حضور تشریف لائے جنگ سے تو پوچھنے لگے کہیں کو نہیں ہے، تم کہیں کو نہیں ہے، تم کہیں کو نہیں ہے. بولے منافقین تھے تو بولے گھر میں جو پریشانی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا، یہ سب سنانے لگے سارے کے سارے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور 2 صحابہ کی جب باری آئی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ٹھان لیا کہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا، حق بات کروں گا. سب کی باری ختم، آپ آ گئے. آنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے، سلام عرض کیا. آقا وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نے مجھے دیکھا تو میں جو ہے مسکراتے ہوئے دیکھا. آقا نبی پاک علیہ السلام پوچھا ہے کعب بتاؤ تو صحیح تم کیوں نہیں آئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے جو جہاد میں آنے سے روکی کون سی چیز روکی تھی؟ میرے باغ تھے یا رسول اللہ، ٹھنڈا پانی تھا، میری بیویاں تھی، میں نے دیکھا شدت کی گرمی ادھر ہے، یہاں آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، یہ چیز مجھے روک دی ہے رسول اللہ. حقیقت میں آپ یہ عرض کروں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اب انتظار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا انتظار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر دے، اب انتظار کرتے رہو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ میں انتظار کرتا رہا، ایک دن نہیں، میری توبہ کی قبولیت کے لیے 50 دن بیت گئے. آقا نے فرما دیا ان کے کوئی سلام کا جواب نہیں دینا، ان سے کوئی سلام نہیں کرنا، ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، نہ گفتگو کرنا نہ سلام کرنا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا. بازار میں جاتا تو پریشان حال ہوتا اس لیے کہ کوئی سلام کا جواب دے، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. مسجد میں آتا تو مسجد سے لوگ مجھ سے دور ہو جاتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سلام عرض کرتا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پلٹ دیتے، نبی پاک علیہ السلام بھی جواب نہیں دیتے. میرے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی، میرے دوست ایسے دوست تھے اگر میں کچھ بھی کہوں تو اپنی ساری دولت میرے لیے لٹا دینے والے، مجھ سے خوب محبت کرنے والے. میں نے ان سے سلام کیا، وہ منہ پھیر کر چلے گئے. یہاں تک ہوا کہ میری بیوی سے آقا نے فرما دیا کہ تم ان سے دور ہو جاؤ. مجھ سے کہا تم اپنی بیوی سے دور رہو. میں نے کہا یا رسول اللہ طلاق ہو گئی، تو آقا نے فرمایا نہیں، ان کو میں کے بھیج دو. ذرا میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، کیسا ماحول، گفتگو نہیں کر سکتے، کیسا ماحول، کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ ایمان پر باقی ہے، ایمان پر باقی ہے. رب کی رضا کے لیے سب کچھ دیکھ لیے میں امتحان کی گھڑیوں سے گزرتے جا رہے ہیں، مگر قدم ڈگمگاتے نہیں میرے بھائیوں، قدم ڈگمگاتے نہیں. آئیو اب میں بتانا چاہتا ہوں 40 دن بیت گئے، 40 دن سے 50واں دن جب آ گیا، 50واں دن آ گیا، جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کر اترے. لقد تاب اللہ کی آیت جیسے ہی توبہ قبول ہو گئی آیت لے کر اتر گئے تو میں اس وقت وہاں پر نہیں تھا. وہ فرماتے ہیں صحابہ نے جیسے ہی میری توبہ کی خوشی سنی تو میرے پاس دوڑتے آئے. کوئی تو گھوڑے پر سوار ہو کر کہنے لگا کعب بن مالک خوش ہو جا، کوئی بھاگتا آیا کہا کہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر دیا. مدینہ کے اندر ایک جشن کا ماحول ہو گیا کیونکہ نعمت توبہ کی قبولیت کی نعمت ہمیں ملی تو مدینہ کے اندر صرف جشن، ہر کوئی گلے ملتا، ہر کوئی کہتا مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا. جشن کا ماحول بن گیا. میرا حال تو یہ ہو گیا آقا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے میں نے جب یہ لفظ سنا میں نے اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ لیے اور مچل
بارگاہ میں جانا تھا. ابو قتادہ سے کہا آپ مجھے اپنا قمیص دے دو. قمیص پہن لیا. پہن لینے کے بعد میرے بھائیوں وہ عرض کرتے ہیں کہ میں حضور کو کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو صحابہ جتنے وہاں پر بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے, اہتمام کرنے لگے, ہر کوئی خوشخبری دیتا گیا. آقا کی بارگاہ میں جانا تھا. آقا مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کعب خوش ہو جا, اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے. یہ مچلتے ہوئے گئے, کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بیٹھا. بیٹھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں. گواہ بنا کر یہ جتنی میری پراپرٹی ہے, جتنی میری جائیداد ہے, جتنے میرے مکانات ہے, جتنے میرے باغ بہار ہے, سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں. کیوں کیا؟ خوشی ملی ادھر ایثار کرتے چلے جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے پاس خوشی آتی ہے تو لنگر لگے ہوئے ہوتے ہیں, پکوان کا اہتمام ہوتا ہے, مٹھائیاں تقسیم ہوتے رہتی ہے. یہ صحابہ کا طریقہ ہے, ہم نے کوئی ایجاد نیا نہیں کیا ہے میرے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, علماء نظامیہ, فخر نظامیہ. اگر آپ سن لو یہ اگر نعمت کی قدر نہیں کرے تو اللہ چھین لیتا. سیدھی سی بات, سیدھی سی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر منہ و سلوہ اتارتا تھا. انہوں نے بولا قدر کر, اللہ تعالیٰ بولا قدر کر, انہیں تو چھین لیتا. جنت سے اترتے تھے. اپن تو اب بریانی کھانے جا رہے ہیں دنیا کی, مگر وہاں جنت سے اترتے تو روک دیا جاتا ہے. کیوں قدر نہیں کرنی, قدر نہیں کرنی. تو یہ حال کسی چاہے اللہ کا کرم ہے. اہل سنت والجماعت کو ہم قدر کر رہے ہیں. حضور کی میلاد کا مہینہ آتا ہے تو قدر کرتے ہوئے اہتمام کر رہے ہیں. انہوں بولتے کہاں جائے سے قدر نہیں کر کے اس وقت بیمار ہے. کیا ہوتا معلوم, کیا ہوتا, یہاں بھی پریشان رہتے, روتے ہوئے رہتے, خوشی تو نہیں ملتی, کھانا تو نہیں ملتا, وہاں بھی مرے بعد بھی, بعد میں بھی. وہ کیسا ہے بخاری کی چھوٹی سی حدیث سنو, چھوڑے دیکھیں آپ لوگ, سب دیکھیں, بچے بھی دیکھیں, دیکھیں نہیں دیکھیں, دیکھیں نہیں دیکھیں, چھوڑے چھوٹے چھوٹے. آپ گھر میں جا کے تم جو ہے دودھ رکھو یا کھانا رکھو, جو کھانا ہے برابر کھاتا ہوں, میں چھوڑتا تو نہیں. حضور کے زمانے میں کیا ہوا, صحابہ کیا کرے معلوم, چوہوں کے سامنے دودھ کے دو الگ الگ پیالیاں رکھتے تھے. ایک پیالی میں کا دودھ پیتے, دوسری پیالی میں کا نہیں پیتے. ایک پیالی کا پیتے, دوسرے پیالی کا نہیں پیتے. پیتے ہوشیار, پریشان ہو گئے. ان کو کیا دماغ ہے, بولو ہے ایسا کبھی دیکھے تم لوگ, کیا بھی آیا کھاتا ہوں نے. مگر حضور کے زمانے میں حقیقت بول رہے صاحب کہانی سنا رہے نہیں, بخاری شریف سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. بھائی میرے اتنا ہے کہ آسان کر کے سنا رہا ہوں بخاری شریف. وہ چوہے کیا کر رہے معلوم, شام میں پیالی رکھے تو ایک کا دودھ پی رہی, ایک کا چھوڑ دے رہے. اب کیسا معلوم کر رہی ہے, چھوڑ رہے اور پی رہے سے کیسا معلوم. حضور کی بارگاہ میں آئے آ رسول اللہ, معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک پیالی میں کا دودھ پی رہی, دوسری پیالی میں کا نہیں پی رہی. دوسرے فرمائے وہ زیادہ دودھ نہیں پی رہی. فرض کرنے لگے رسول اللہ ہم دو قسم کا دودھ رکھے اصل میں, بکری کا دودھ رکھے تو پیتے, اونٹنی کا دودھ رکھے تو نہیں پیتے. پیتے ہوشیار ہوں گے, چوبی ذرا پڑھو, سمجھ جاتے آپ تم نو ذرا سمجھو. آگے ابھی مضمون سمجھ میں آتا, ابھی آپ کتنے ہوشیار ہوں گے. ہمارے زمانے کے ہوشیار نہیں دکھ رہے. اونٹنی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں, بکری کا دودھ پی رہے ہیں. کیوں, کیا بات؟ تو یہ چوہے جو تھے اصل میں یہودیوں کی نسل تھی. وہ لوگ اپنی زندگی میں کیا کر لیے, حرام بولے. اونٹنی کا دودھ, اونٹنی کا گوشت تو اللہ نے حرام کر دیا. آج بھی بعض بولتے جائز نہیں ہے میلاد کا جشن منانا, اپنے اوپر حرام کر لیے, وہ لوگ بھی حرام کر لیے, تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر
دیا, ان کو چوہے بنا دیا. تو وہ یہودی نسل تھی, ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھ رہے ہیں تو نہیں پیتے, بکری کا دودھ رکھتے ہیں تو پیتے ہیں. سنو, زندہ رہے تو بھی پریشان اور مر جائے تو بھی پریشان کریں گے یہ لوگ. حدیث سے ذکر کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں ذکر کر رہا ہوں, میرے بھائی حدیث سے ذکر کر رہا ہوں. تو یہ جو قبض کی کیفیت رہتی نا بھائی, یہ قبض کی کیفیت ان کی اپنی ہے, ہمارے کو کیا کرنا ہے, اپنے پاس کیسا ہے, دم کا ماشاءاللہ جائز, چہلم کا جائز, اور بسم اللہ خانی جائز, عقیقہ جائز, اور 11ویں شریف جائز, 12ویں میلاد جائز. کتنے چیزیں کھاتے ہیں اور کھلاتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیو سنو, اس مسجد میں بیٹھنے والوں, اگر تمہارا ایک روزہ تم توڑ دو, ایک روزہ توڑ دو, ایک روزہ رمضان کا توڑ دو, تو سنو اللہ نے کیا قانون بنایا جانتے ہو؟ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم میں جانے کے مستحق بن جاتے ہیں ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے. اب وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کیا بولتا ہے معلوم جانتے ہو؟ اللہ بولتا ہے میرا قاعدہ سن لے, 2 مہینے کے روزے رکھ لے, 2 مہینے کے روزے رکھ لے. نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھلا دے, میں تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا. تو نے گناہ کیا تھا, صرف کھلایا, کھانا کھلایا, تو تیرے لیے جنت مل گئی, جہنم سے جنت مل گئی. آج اللہ کا کرم, اللہ کا فضل, اہل سنت والجماعت نے کوئی خطا, کوئی جرم, کوئی غلطی نہیں کی, بلکہ میرے نبی کی محبت میں ان کی آمد پر جشن کا اہتمام کرتے, ہم کھانا کھلاتے ہیں, تو ہمیں کتنا اجر ثواب ملے گا اللہ ہی بہتر جانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول, یا رسول, یا رسول, یا رسول. یہ علماء کرام کا میں انتظار کر رہا تھا, ماشاءاللہ یہ آ چکے ہیں. ذرا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو, ہاتھ اٹھاؤ, ذرا دل سے آمین بولو, دعا کر کے اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. دل سے بولو, بولے گی نہیں بولے گی؟ اب سب کا ساتھ سنیے, وہاں 11 بجے کھانا کھانے لوگ, نہیں انصاف کی تائید کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بچوں کا بھی خیال کرنا پڑتا اور بزرگوں کا بھی خیال کرنا پڑتا. اور میں کیا 3 گھنٹے بولے تو بولتا ہوں, 4 گھنٹے بولے تو میرے کوئی دن کا خیال کرنا پڑتا. میرے بھائیوں, اب میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں, ذرا دل سے دعا کرنا, سب دل سے کرنا, سب دل سے. دیکھو سب چلے جاتی پریشانیاں, سب جاتی, بیماری چلی جاتی, پریشانی چلی جاتی. ارے حضور کے جشن کے لیے بیٹھے ہوئے اور ان کی ذکر سنتے ہوئے بیٹھے ہوئے, سب ان کے لیے کائنات بنائی, ہم دعا نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہم دعا کرنے کے بعد ہماری قبول نہ ہو. یہ کائے کی بات میرے بھائیوں قبول ہوتی ہے. مولانا دعا کریں گے, مولانا صاحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم, دل ہمارا کن مستقیم, بحق إياك نعبد وإياك نستعين. پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم گناہگار خطاکار بندے تیرے ہیں, تیرے نبی کی امتی ہیں, تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے تیرے گھر میں تیرے چوکٹ پر آئے ہیں, بڑے گناہگار ہیں. مولا ہاتھ پھیلائے, ہماری جھولیاں خالی ہیں, ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہمارے آمین کو قبول فرما, ہماری دعا کو رد نہ کرنا. اے اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. مولا
ہے اللہ جائے تو کہاں جائے، مانگے تو کس سے مانگے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مولا تیرا ہی در ہے، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھے واسطہ تیرے نبی کا دے کر بھیک مانگتے ہیں۔ وہ نبی ہمارے خاطر مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں ہاتھ اٹھا کر جب دعائیں مانگتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تو لفظ ہوتے ربی ابلی امتی، مولا میری امت کو نجات دینا، ہم گناہگاروں کا تذکرہ ہمارے نبی تیری بارگاہ میں پیش کرتے مولا۔ وہ کتنی پیاری دعا ہوگی، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہو، میرے نبی کے لبان مبارک ہل رہے ہو، ہم گناہگاروں کا ذکر ہو، اس دعا کا واسطہ دیتے ہیں مولا۔ وہ پیاری پیاری دعائیں جو رحمت تیری برستی رہی، اس دعا کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، ہم بھکاریوں کو کچھ بھیک دے دے، دامنیں خالی ہیں، کشکولیں خالی ہیں، آزمائش میں نہ ڈال مولا، امتحان نہ لے، امتحان کے قابل ہی نہیں ہے، بڑے کمزور ہیں، نہیں تھے نہ دوا ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بس تیرے در کے بھکاری ہیں، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے مولا۔ تیرے دربار میں ایسی بھیک مانگنے کی ہمیں توفیق دے دے، تجھے منانے کی ایسی توفیق ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ مولا یہ بڑا ہمارا دل سخت ہو گیا، نہ روتا نہ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، اسے ذرا نرم بنا، تیری بارگاہ میں تجھے منانے کے لیے آنکھوں سے آنسو ٹپکانے والے بنا دے۔ ادھر ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، ادھر تو اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ میرے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایسے بندے ہمیں بنا دے مولا، ایسے بندے ہمیں بنا، اے پروردگارا۔ ابھی ہمارے پاس ملک الموت کو نہ بھی جانا، عمر بڑھا دینا مولا۔ ہم نے ساری زندگی خطاؤں میں، گناہوں میں، جرم میں، پاپ میں، غلطیوں میں گزاری ہے پروردگارا۔ ابھی ملک الموت کو نہ بھیجا، عمر بڑھا دے، نیکی کی توفیق دے دے، عمر بڑھا دے، نیکی کی توفیق دے دے۔ ایسے نیک بنانا، ایسے ولی بنانا، جب ہماری روح نکالنے کے لیے فرشتے آئے تو آپس میں فرشتے کہ ذرا آہستہ سے روح نکالو، یہ عاشق رسول ہے۔ ایسا بنانا، اس سے پہلے اپنی بارگاہ میں نہ اٹھانا مولا، اس سے پہلے ہمیں موت نہ دینا۔ اے اللہ ہماری عمر طویل فرما دے، عمر میں برکت دے دے، رزق میں برکت دے دے، کمائی میں برکت دے دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو روشن فرما دے۔ ہماری جو بہنیں بغیر شادیوں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ، بھائی، رشتہ دار، ذمہ دار بڑے پریشان حال ہے مولا۔ مولا کریم ان کے لیے مناسب جوڑیاں فراہم فرما دے، ان کی نکاحوں کے اہتمام فرما دے۔ پروردگار عالم دیکھ، رات کا ایک وقت، ایک حصہ بیت چکا ہے، گھر تیرا ہے، اس میں نوجوان بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب مل کر ہاتھ اٹھائے۔ اس محفل سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیجانا مولا، سب کی جھولیاں بھر کے بھیجانا، سب کی جھولیاں بھر کے بھیجانا۔ تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے واسطہ تیرے نبی کا، تجھے واسطہ اہل بیت اعظام کا، تجھے واسطہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، کربلا کی دھرتی پر خون کے قطرات جو آپ کے ٹپکتے رہے، ان خون کے قطرات کا واسطہ، علی اصغر کی اور معصوم حلق سے خون کے قطرات ٹپکنے کا واسطہ مولا، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے مقصدوں میں، جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرما۔ دیکھ مولا اس میں کون بے روزگار ہے، انہیں روزی کا ذریعہ دے دے مولا۔ اے اللہ اس میں کوئی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی چوری، زنا، شراب، غیبت، چغلخوری، جھوٹ، جس گناہ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، سب کو اس گناہوں سے چھٹکارا دلا دے مولا۔ سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، نمازی بنا دے مولا۔ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، ہم یہاں سجدہ کرے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے،
وہاں تو فرشتوں میں کہے دیکھو تم گواہ بن جاؤ میں نے اس کی نماز کو قبول کر لیا. ایسا سجدہ کرنے کی توفیق دے دے مولا. ہماری نمازوں میں ہمیں حلاوت پیدا فرما دے. پروردگار عالم مسلمانوں کو متحد و متفق بنا دے. اسلام کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما. مسلمانوں کو کسی کے سامنے نہ جھکا مولا. جھکا تو تیرے دربار میں جھکا تو تیرے دربار میں جھکا. جتنے کرونا کے مرض میں ہمارے رشتہ دار مسلمان جتنے انتقال کر گئے مولا سب کی مغفرت فرما. اس میں جتنے بیٹھے ہوئے کسی کے والدین کسی کے بھائی کسی کے رشتہ دار کسی کے دوست انتقال کر گئے مولا سب کی مغفرت فرما. خاتمہ بالخیر فرما. تیرا عشق اور تیرے نبی کا عشق ہمارے قلب میں بٹھا دے مولا. زبان میں اثر پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فیض کو قبول فرما لے. اس جلسے کے منانے میں اہتمام کرنے میں اس میں خرچ کرنے میں مالی طور پر خرچ کرنے عملی طور پر جو کام کیے ہیں مولا سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفى ما جاء الا رحمتا للعالمین. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کے رتبے بڑے ہیں ہم گناہوں میں پڑے ہیں. بخش دو جتنے کھڑے ہیں ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسمع قالنا یا حبیب اللہ اقبل اجب سلامنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.